صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم و ستم ہو، درد ہو، غم ہو، یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو، کر دے گا وہ۔ بھائی الحمدللہ ہم آپ حضرات کو بار بار بلاتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اس واسطے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی امتی ہیں، ہمارا یقین ہے کہ ہماری زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ دنیا میں کیا بنائے تھے، کیا جمائے تھے، کیا کمائے تھے، اللہ تو یہ پوچھے گا کہ تم کو دنیا میں ہم بھیجائے تھے تو کتنے عمل اچھے کر آئے۔ اگر کچھ اچھے عمل ہیں ہمارے پاس تو ہم اللہ کے سامنے بتا سکیں گے۔ تو ظاہر بات ہے جب اچھے عمل ہوں گے تو اللہ بھی خوش ہوں گے، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، اور ہم کو بھی ایسی جگہ پر اللہ بھیجائیں گے جہاں اللہ راضی ہے، تو مطلب جنت۔ اگر نہیں ہو تو ظاہر بات ہے پریشان ہوں گے۔ وہاں کا گڑ گڑانا، وہاں کا چلانا، وہاں کا رونا کوئی کام کا نہیں۔ اس لیے یہاں کم سے کم آپ کو مار لگ گیا ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے یا آپ کو بخار آیا ہے تو ظاہر بات ہے آپ کے ساتھی آپ کو بولیں گے کہ بھئی کم سے کم آخری وقت میں دواخانے کو تو بھی جائیے، کچھ دوائی وغیرہ تو لے لیجئے، اتنا تو کم سے کم بولنے والے ہوں گے۔ اگر آدمی کو دنیا سے نکل کر خبر کے گڑھے میں پہنچ گیا تو وہاں کون ہوگا؟ یہ ہماری بچے، ہماری عورت، ہمارے رشتہ دار سب کے سب زمین کے اوپر اور ہم زمین کے اندر۔ جو بھی کہنا ہوگا وہ ہم کو ہی کہنا ہوگا، ہمارے عمل کا جواب ہم کو ہی دینا ہوگا۔ ظاہر بات ہے جب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا بتا تیرا عمل کیا ہے، تو ہم بولیں گے کہ زبان سے یہاں تو بول سکتے، ذرا نیچے اوپر کی بات ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں چلے گا، زبان بھی بند ہو جائے گی، لکھا ہے کتاب میں زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر جواب دینے لگیں گے۔ جو کیا گیا ہے بس وہی بولے گا، وہی نکلے گا۔ ٹیپ ریکارڈ میں ٹیپ کر کے گانا ممبر پہ رکھ دیا جائے مسجد میں، کیا نکلے گا؟ گانا ہی تو نکلے گا۔ مسجد کے ممبر پر رکھا جائے گا گانا بھر کے تو گانا ہی تو نکلے گا۔ ارے بھائی کوئی آدمی خیرت بھر قرآن کی تلاوت بھر لیا اور پکچر کے اندر لے جا کے رکھ دیا، کیا نکلے گا؟ خیرت نکلے گا۔ تو جو بھرا ہوا ہوگا بس وہی نکلے گا۔ اب ہمارا معاملہ دنیا کے اعتبار سے جو بھرا ہوا ہے، دین یا دنیا، وہ خبر کے گڑھے میں نکلے گا۔ اب چاہے آدمی کتنا ہی اپنی چالاکی کی کوشش کرے وہ نہیں نکلے گا۔ یہاں وکیل تو سکھا سکتا ہے کہ بھئی الٹے سیدھے باتیں کرو، اپنی دفاع کرو، مگر وہاں کوئی سکھانے والا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی تو بتانے والے ہاتھ پیر ہوں گے۔ اب ظاہر بات ہے جو چیز کیا ہے وہی تو نکلے گا، وہی بولے گا۔ تو اللہ بولے گا کہ میں تم کو اس واسطے بھیجایا تھا دنیا میں۔ تو کہا کھانا اور پینا یہ انسان کا ہی کام نہیں ہے بلکہ پوری مخلوق کھاتی ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ پیدا کیے ہیں، کتا بلی وغیرہ سب کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ بھی اپنے بیوی بچے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنا گھر ڈھونڈتے ہیں، اپنا ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں۔ اگر آدمی کر لیا تو کون سا بڑا کام کیا؟ اسی لیے اللہ نے ایک جگہ قرآن میں کہا اگر تم انسان لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، بہت شان سے پیدا کیا ہے، سب سے اونچا بنایا ہے۔ تو جہاں آدمی کو بڑا بناتا ہے نا، سب کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ جہاں آدمی کو جتنا زیادہ اونچا بنائے گا اتنا ہی اونچا عہدہ بھی ہوگا اس کا۔ ہم میں جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوگا وہ وزیر اعظم بن جائے گا، جو نہیں ہوگا تو وہ ظاہر بات ہے نہیں بنے گا۔ تو کہا اللہ نے ہم کو جب اونچا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، تو اللہ ہم کو اپنی عبادت ہی کے لیے بنایا ہے۔
یہ کھانا پینا لینا دینا یہ تو انسان کی ضرورت ہے. آپ کو پیشاب آیا, اگر میں واز کروں تو پیشاب کریں گے, نہیں تو نہیں کریں گے آپ, ایسا تو نہیں ہوگا نا. انہیں مول صاحب آپ ٹھہریے گا, میرے کو ضرورت آ رہی ہے ورنہ میرا پجامہ خراب ہو جائے گا, جاؤ بھاگے گا آدمی. تو ضرورت زندگی آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے, کوئی اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا پوری مخلوق کھاتی ہے پیتی ہے رہتی ہے, ہم بھی ضرورت زندگی اگر پورا کریں کوئی کام کمال کی بات ہے. مقصد زندگی ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو یاد کریں. اسی لیے قرآن میں اس کا جو ہے مقصد ہے کہ اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر ایک جگہ یوں کہا فارسی نے, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی اللہ دیا ہے ہم کو کیوں؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اگر آدمی اللہ کو یاد نہیں کرا, کھانا پینا مر گیا. اب تو وہ لکھا ہے نا, کھاؤ پیو مر جاؤ. یہ ہمارا کام اگر اتنا ہی ہے تو پھر ہم جو ہے کہا جانوروں سے بدتر ہے. قرآن میں ہے اس کا ذکر, کل انعام بل ہم اضل. اگر یہ آدمی اتنا ہی کرتا ہے, کھانا پینا مر جاتا ہے, تو یہ جانور اچھے گئے تھے ہم سے, اسی لیے کہ کم سے کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. ہم تو وہ بھی نہیں کرتے, تو پھر اب ظاہر بات ہے جانوروں سے بدتر ہے. تو بہرحال ہمارا پورا بولنے کا مقصد یہ ہے, اللہ ہم کو صلاحیت دیا ہے, طاقت دیا ہے, اور پھر آدمی کو جو ہے اندر جو ہے عقل دیا ہے. تو ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم اگر اللہ اللہ نہیں کریں گے تو زندگی تو گزرے گی. آپ چاہے اوڑھ کر سو جائیے, سورج نکلے گا ڈوبے گا, اور جا کر محنت کر آئیے تو بھی آپ کو جو ہے وہی دن نکلے گا, جو ہے یہ کرے گا. تو کہا جا کر محنت کر آنے میں جو ملتا ہے آپ کو, اوڑھ کر سونے میں نہیں ملے گا آپ کو. تو کہا جو آدمی محنت کرے گا, اللہ اللہ کرے گا, اس کو اللہ دے گی. تو بہرحال ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ چونکہ اتنی دور سے آ کر محنت کر رہے ہیں, کیوں؟ ایک بالش بھر پیٹ بھرنے کے لیے, اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. تو یہ تو ہوگا. کہا بغیر محنت کرے کہ مول صاحب نہیں چلے گا, نہیں ہوگا. تو کہا جیسا محنت کرے دنیا کی تو دنیا کا معاملہ چلے گا, تو آخرت کی محنت کرے بغیر آخرت کیسا چلے گی؟ تو اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں. اور یہاں جو ہے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا. جیسا ہم بول رہے ہیں نا, آپس میں ایک محبت سے بول رہے ہیں, یا سختی سے بولنے والا مسئلہ ہی ختم ہے. وہ تو جان نکالتے وقت میں فرشتہ آئے گا تب وہ بولے گا سختی کے ساتھ. ہم تو یہاں سختی تو نہیں کریں گے, لیکن اللہ کی عبادت کا کرنا گویا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ہمارے خدا سے راضی ہونے کی علامت ہے. تو فجر کی نماز چونکہ آپ حضرات اپنے گھر پہ رہتے ہو, تو اپنے قریب کی مسجد کو آباد کرنے کی فکر کرنا. 2 رکعت نماز پڑھ لیے, پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے کاروبار پہ چلو. تو حدیث میں ہے نوم الصبح یمنع الرزق, جو صبح جلدی اٹھتا ہے اللہ کے گھر جاتا ہے تو اللہ اس کی روزی میں بھی برکت دیتا ہے, چہرے پہ بھی رونق دیتا ہے, دل میں بھی مسرت دیتا ہے, آپس میں بھی محبت ڈالتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. جس سے اللہ راضی ہو پھر وہ کاہے کی پریشانی ہوگی. تو میرا ہماری گزارش ہے کہ بھئی آپ حضرات فجر کی نماز کی پابندی کریں یہاں پر, اور جہاں پر بھی آپ کو موقع ملے گا, ظہر عصر مغرب عشاء جہاں پر بھی موقع ملے گا وہاں پڑھ لیں. یہی پڑھنا ضروری نہیں ہے, ساری دنیا میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن فجر کی نماز چونکہ اپن گھر کے قریب رہتے ہیں نا, تو پھر گھر کے قریب آباد. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. السلام.